اس ویڈیو میں مضمون گریٹ ایکسپیکٹیشن سے متعلق سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں پہلا سوال، ہو لکڈ آفٹر پپ آفٹر دا ڈیتھ آف ہز پیرنٹس، یعنی پپ کے والدین کی وفات کے بعد کس نے پپ کا خیال رکھا؟ تو اس سوال کا جواب ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، آفٹر سے شروع کرتے ہوئے کیپٹل اے کے ساتھ، آفٹر دا ڈیتھ آف ہز پیرنٹس، اور پھر اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے اسمال ایچ کے ساتھ ہی کو لکھتے ہوئے جملے کو مکمل کریں گے، ہی واز براٹ اپ بائی ہز سسٹر۔ تو اس طرح سے جملہ مکمل ہو جائے گا اور جواب بھی پورا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ہو واز جو، ہاؤ ڈیڈ ہی ٹریٹ پپ، جو کون تھا اور اس کا پپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ اس کا جواب ہمیں سیکنڈ پیراگراف میں ملتا ہے، یہاں ہم اسے تھوڑا سا تبدیل کریں گے، جو کا لفظ پہلے لکھیں گے، جو واز، اور پھر ہز کو ہم نے اسمال ایچ کے ساتھ لکھنا ہوگا، جو واز ہز بیسٹ فرینڈ، اور پھر اس کے بعد لکھیں گے ہز سسٹرز ہسبینڈ، ہی واز کائنڈ اینڈ وارم ہارٹیڈ، ہی لوڈ پپ ایز ایف ہی ور ہز اون سن۔ اس طرح سے یہ جواب بھی مکمل ہو جائے گا۔ اگلا سوال، وائی ڈیڈ پپ گیو فوڈ اینڈ ڈرنک ٹو دا پرزنر، پپ جو ہے وہ جو قیدی ہوتا ہے اسے کھانے پینے کو کیوں دیتا ہے؟ تو جیسے کہ تیسرے پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ پپ اس کی مدد کرتا ہے قیدی کی، تو قیدی جو ہے وہ اس کی اس مہربانی کو کبھی نہیں بھولتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پپ جو ہے وہ بہت مہربان ہوتا ہے، یعنی اس کا جو دل ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس کی جو قیدی ہے اس کی وہ مدد کر پاتا ہے۔ لہٰذا اس کا جواب ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، سوال کو ہی تھوڑا سا تبدیل کرتے ہوئے پپ گیو کو پاسٹ ٹینس میں لے کر جائیں گے اور گیو بنا دیں گے، پپ گیو فوڈ اینڈ ڈرنک ٹو دا پرزنر بیکاز ہی واز کائنڈ ہارٹیڈ۔ اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو گیا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، واٹ ہیپن ٹو دا پرزنر، وہ جو قیدی تھا اس کے ساتھ پھر کیا واقعہ پیش آیا؟ تو پھر اس کا جو جواب ہے وہ اسی پیراگراف سے ہم لے سکتے ہیں کہ the man was recaptured by soldiers and taken away۔ اگلا سوال، why did the prisoner support Pip، یعنی وہ جو قیدی تھا اس نے پپ کا خیال کیوں رکھا، اسے وہ جس طرح سے پیسے وغیرہ بھجواتا تھا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے جہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ he wanted Pip to have the advantages of education and money although he was not a gentleman himself۔ تو اس طرح سے یہ جواب یہاں مکمل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہم ایک جملے کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں، کیپٹل ایچ کے ساتھ ہی کو لکھیں گے ہی، اور پھر لکھیں گے ہی ہیڈ نیور، اور forgot کو forgotten کر دیں گے، ٹی ای این اس کے اینڈ پہ لگا کے، he had never forgotten Pip's kindness۔ تو اس طرح سے جواب پوری طرح سے مکمل ہو جائے گا۔ اگلا سوال، واٹ ہیپن ٹو دا پرزنرز ویلتھ آفٹر ہز ڈیتھ، وہ جو قیدی تھا اس کی دولت کا کیا ہوا اس کے مرنے کے بعد؟ تو اس کا جواب ہمیں آخری پیراگراف میں ملتا ہے جہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ before he could be hanged he died in prison by law all his money belonged to the government۔ اس طرح سے یہ جواب بھی مکمل ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں آخری سوال، do you know a person who achieved success in life through his hard work، کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی اپنی زندگی میں خود اپنی ہی محنت کے بل بوتے پر؟ تو یہ جو ہے یہ بھی ایک سبجیکٹو قسم کا سوال ہے، یعنی آپ اپنی ذاتی زندگی سے بھی کوئی مثال دے سکتے ہیں، اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص موجود ہے یا آپ کے بڑوں میں سے کسی کی زندگی میں اس طرح سے انہوں نے خود اپنی محنت سے کامیابی حاصل کی ہو۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو کسی جو مشہور شخصیت ہے اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ قائد اعظم، علامہ اقبال، ایدھی، اور اس کے علاوہ اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو یقیناً آپ کو کچھ ایسی خواتین کے متعلق بھی آپ جان سکیں گے کہ جنہوں نے خود اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنی زندگی میں کوئی بڑی کامیابی حاصل کی، تو آپ اس کی مدد سے اس جواب کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قائد اعظم سے متعلق لکھنا چاہتے ہیں تو سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر کلاس 10 کے جو انگلش ایسیز کا سیکشن ہے اس میں آپ قائد اعظم سے متعلق جو مضمون ہے اس سے مدد لے کر بھی اس جواب کو مکمل کر سکتے ہیں۔
تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔